جسٹ امیجن، ذرا سوچئے ایک جسم بغیر ہڈیوں کے کیسے رہ پائے گا؟ اسکیلیٹل سسٹم، ہڈیوں کا نظام. چھوٹے بچوں میں، انفنٹس میں 300 ہڈیاں ہوتی ہیں ڈپینڈنگ اپان دا کاؤنٹنگ آف سٹرنم. اور جب انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، دے فیوز ٹوگیدر، ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور ان کی تعداد 206 سے 213 تک ہوتی ہے. 206 سے 213 کیونکہ کچھ لوگوں میں انگلیاں، پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی ہے. ہڈیاں لائٹ ویٹ ہوتی ہیں لیکن پورے جسم کے وزن کو اچھے سے سنبھال لیتی ہیں. اور یہ ہڈیاں ہمارے مختلف اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں، جیسے اسکل، کھوپڑی دماغ کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ جو چہرے کے خد و خال ہیں، یہ جو شیپ ہے، یہ بھی کھوپڑی اور اسکل کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ جو رب کیج ہوتا ہے، پسلیاں، یہ انسانی پھیپھڑوں کی اور دل کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا دانت یہ بھی ہڈی ہیں؟ ویسے یہ دانت اور ہڈیاں پورے جسم کے سخت ترین اعضاء ہیں اور پورے جسم کی 99% کیلشیم انہی دونوں میں ہوتی ہے. لیکن دانت میڈیکلی ہڈیاں نہیں ہیں. یاد رہے یہ ہڈیاں یہ زندہ چیزیں ہیں. دیز آر دا لائیو ٹیشوز. ساری زندگی ان میں تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے اور یہ اپنے آپ کو خود ریپیئر بھی کر لیتی ہیں. اور ان ہڈیوں کے اندر بون میرو ہوتی ہے، ہڈیوں کا گودا. یہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ خون بنتا ہے اور ایک دن میں 200 ارب لال خون کے خلیے ان ہڈیوں کے گودے میں بن جاتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کبھی آرکیولوجسٹ زمین کھودتے ہیں تو اندر سے پرانی تہذیبوں کے آثار نکلتے ہیں اور ڈھانچے بھی نکلتے ہیں. ویسے تو پورا جسم ڈی کمپوز ہو گیا، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا، لیکن یہ ہڈیاں کیوں بچ جاتی ہیں؟ یہ خاص قسم کے میٹیریل سے بنی ہوتی ہے جن کو کولیجن کہا جاتا ہے اور پھر کیلشیم فاسفیٹ، یہ دونوں کا کومبو بن جاتا ہے جس وجہ سے ہڈیاں زیادہ دیر تک زمین میں محفوظ رہتی ہیں. اور آئیے اب سن لیتے ہیں کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کون سی خوراک ضروری ہے. ویجیٹیبلز اینڈ فروٹ. خاص طور پہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کو گرین اور یلو ویجیٹیبلز زیادہ کھانی چاہیے. ایکسرسائز. جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور 30 سال کی عمر تک انسان کی ہڈیوں کے بننے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. کیلشیم. ہڈیاں کیلشیم سے بنی ہوتی ہے تو ایک انسان کو دن میں 1000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جو بوڑھی عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کو 1200 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے پروٹین. ہڈیاں 50% پروٹین سے بنی ہوتی ہیں تو وہ کھانے جو پروٹین اورینٹڈ ہو، جیسے پولٹری ہے، گوشت ہے، ان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. کوشش کیجئے کیلشیم کھانے سے حاصل ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر دوائیاں بھی لی جا سکتی ہیں. وائٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. دنیا میں 1 ارب افراد میں وائٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے. ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وائٹامن ڈی سپلیمنٹس استعمال کیجئے. اوبیسٹی. جو لوگ موٹاپے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ہڈیوں کے فریکچر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کی ہڈیوں کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے. اور اگر ٹوٹنے کی بات کی جائے تو پورے جسم میں ہاتھ کی ہڈیاں یہ سب سے زیادہ ٹوٹتی ہیں اور بچوں میں کالر بون کے فریکچر کے سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں. ہڈیاں ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، اور جب کسی کی ہڈی کو ٹوٹ جاتی ہے تو پورے گھر پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. تو گاڑی، موٹر سائیکل دھیان سے چلائیے، ہیلمٹ کا، سیٹ بیلٹ کا استعمال کیجئے. گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون، کھانا وغیرہ بالکل استعمال نہ کیجئے. گاڑی آہستہ چلائیے. خیال رکھیے اپنا، اپنے خاندان کا اور سب کا.